بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخرت کی تیاری کر لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانہ آپس میں بہت قریب نہ ہو جائے، یعنی دن رات کی گردش بہت تیز نہ ہو جائے، چنانچہ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دنوں کے برابر اور دن گھنٹے کے برابر ہو جائے گا، اور گھنٹے کا دورانیہ بس اتنا ہی رہ جائے گا کہ جتنی دیر میں آگ کا شعلہ یکدم بھڑک کر بجھ جاتا ہے۔ تو یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ کیا ہے، اور اس بات کی طرف متنبہ کیا کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی زندگی بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے، ابھی تو موت بہت دور ہے، بلکہ پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے۔ کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں پہ لکھی ہوئی ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کس وقت لکھی ہوئی ہے، لیکن اچانک موت آ جائے گی۔ اس سے پہلے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر لے، اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال وہ اختیار کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیک اعمال والا راستہ آسان فرما دیں گے اور گناہوں سے بچنا آسان فرما دیں گے۔ جب آدمی نیک راستے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہے اور اعمال سیئہ سے بچنے کی توفیق مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ جب تک بندہ نیت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی توفیق نہیں دیتے۔ تو اس لیے ہمیں ہر حال میں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو من دانا نفسہ، اپنے نفس کی حفاظت کرے، اپنے نفس کو پہچان لے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ اور وہ آدمی بے وقوف ہے من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ، کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، خواہشات کو پورا کرنے کے اوپر ساری محنت کر رہا ہے، اور امید اللہ کی ذات کے اوپر رکھی ہوئی ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر امید تب رکھنی چاہیے جب انسان خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انہی اعمال میں سے ایک یہ صدقہ جاریہ ہے، ایسے علاقوں میں، ایسی جگہ پہ پانی کا انتظام کرنا کہ جہاں پر پانی کی بہت قلت ہے، خصوصاً جو صوبہ پنجاب کے جنوب کے اندر، صوبہ سندھ کے اندرون میں، وہاں پر پانی کی بہت قلت ہے۔ بہت سارے لوگوں کی درخواستیں ابھی بھی موصول ہوئی ہیں کہ ان کے لیے کچھ پانی کا انتظام کیا جائے۔ تو یہ بھی ہمارے ایک بھائی مظہر الحق مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے نلکا لگایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بھائی مظہر الحق صاحب کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نجات نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کی آخرت کی ساری منازل کو آسان فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کے تمام اعزاء قارب جو زندہ ہیں ان سب کو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا ثواب ان کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کے تمام اعزاء قارب جنہوں نے ان کے ایصال ثواب کے لیے نلکا لگوایا ہے ان کو اپنی شجاع نشان اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال جان اولاد میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو حرمین شریفین کی بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کو بھی آخرت کی تیاری والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین بھائی مظہر الحق صاحب کی آخرت کی ساری گھاٹیاں آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ رب العالمین ان کے لیے حساب کتاب میں آسانی والا معاملہ فرمائے۔
اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ اعمال کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے جن اعمال سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔